والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب طبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد لا سيما على أمير المؤمنين سيد الوسيم يا عصوم الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكيف الأنام وميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين المولى الرحيم ونبأ العظيم الصراط المستقيم إنا لديناه العلي الحكيم المصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين أول العابدين أزهد الزاهدين أنت القاسم بالسوية والعادل في الرعية وأنت المخصوص بعلم التنزيل وحكم التعبيل أوحله رب العالمين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المطهرين بجز حسین میرا ملجو
پناهی نیست، در این عقیده مرا هیچ اشتباهی نیست. رہ نجات حسین است و دوستی حسین، بسوی حق میں جز ان رہ گزر کے راہی نیست. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صلوات. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اس آیت میں 5 صفات سے اپنے نبی کو آراستہ کیا. اور نبی کا حکم ہر مسلمان ہر مومن کو ماننا واجب ہے. اگر کوئی نبی کا حکم نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. ہمارے یہاں جہاد ہے، لیکن حکم نبی سے یا نبی غائب ہو جائیں تو حکم امام سے. ہم اپنے سے جہاد نہیں کر سکتے. جتنے بھی 66 جنگیں اسلامک جنگ مولا کائنات نے لڑی ہیں، وہ سرکار دو عالم کی حیات میں ان کے حکم سے لڑی. رسول نے حکم دیا جاؤ جنگ نہروان میں لڑو، تو جنگ نہروان میں مولا بھی لڑ رہے تھے، مالک اشتر بھی لڑ رہے تھے، اور دوسرے صحابی رسول بھی لڑ رہے تھے. مولا کائنات نے 70 آدمی کو واصل جہنم کیا. مالک اشتر نے بھی 70 آدمی کو واصل جہنم کیا. مالک اشتر کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں نے بھی اتنوں کو قتل کیا جتنوں کو حضرت علی نے قتل کیا. مولا نے پکارا مالک ادھر آ.
مالک اشتر آئے. مولا نے پوچھا مالک تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ کہ یا علی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج 70 آدمی کو میں بھی واصل جہنم کیا اور آپ بھی 70 آدمی کو واصل جہنم کرے. مولا مسکرانے لگے. فرمایا مالک میں 70 پشت دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آ رہا ہے. کہیں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والا تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. اور تم ان کو مار رہے ہو جس کی پہلی اور دوسری پشت بھی تم نہیں دیکھ سکتے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایسے 66 جنگیں مولا نے لڑی ہے. جنگ خندق میں سرکار دو عالم نے اجازت دی یا علی جاؤ میرے دشمنوں کو واصل جہنم کرو. علی نے اپنے دشمن کو نہیں مارا. علی ہمیشہ اسلام کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمنوں کو مارتے تھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. خندق میں گئے, لوگوں نے دیکھا علی کے قدم نہ زمین پر ہیں نہ پانی پر ہے, بیچ میں علی کے قدم ہیں اور لڑ رہے ہیں. پریشان ہو گئے یا علی یہ کیسے لڑی؟ کہ یہ تم کہاں لڑ سکتے ہو, یہ تو اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جیسے ہی جنگ خندق کو کامیاب کیا, علی لوٹ رہے تھے, نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت ثقلین ساری کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہے قیامت تک کے لیے. اب ساروں کی عبادت ایک طرف, علی کی ضربت ایک طرف. صلوات بھیجیے محمد و آل. خیبر میں ان 40 دن تک پیغمبر اسلام نے ہر ایک کو موقع دیا, جاؤ لڑو. ہمیشہ تم کو گلا رہتا تھا نا کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا, جاؤ آج تم کو بھی اجازت دے رہا ہوں, لڑو. ان 40 دن تک لوگ جاتے رہے خیبر میں, لڑتے رہے, لیکن خیبر فتح نہیں ہوا. آخر میں پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, مرد ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اور 40ویں دن کی صبح صادق پر نماز صبح ختم کرنے کے بعد میدان میں جب سرکار کھڑے ہوئے
تو سرکار دو عالم نے پکارا ناد علین مظہر العجائب، یا علی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ علی 2000 کلومیٹر دور پر مدائن میں ہیں، ادھر نبی کریم آواز دے رہے ہیں، پلک جھپکنے تک علی نبی کے سامنے آ گئے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ نبی کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ کہ یا علی آج 40واں دن ہے، خیبر کو فتح یاب کرنا ہے، آج تم کو لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آشوب چشم ہے، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی میرے زانوں پر لیٹ جاؤ، اپنے سر کو رکھو۔ علی نے زانو رسول پر اپنے سر کو رکھا، سرکار نے لعاب دہن نکالا، دونوں آنکھوں میں لگایا، علی نے مسکرا کے نبی کی طرف دیکھا، نبی نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا۔ اب آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، کیا لعاب دہن ہوگا سرکار دو عالم کا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی جاؤ، اب میں تمہیں گھوڑے پر سوار کرتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار کیا، مولا چلے۔ خیبر کے میدان میں جب علی آئے تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، جو بھی آتا میدان میں وہ رجس پڑھتا، یعنی اپنا تعارف کرواتا تھا کہ میں کون ہوں۔ مولا نے پوچھا بتا تو کون ہے؟ مرحب نے کہا میں مرحب ہوں، یہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں۔ وہ اپنا قصیدہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جیسے ہی سنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، پریشان ہو گیا، کیونکہ بچپن سے اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا بیٹا تیرا قاتل حیدر نام والا ہی ہوگا۔ نام سنتے ہی گھوڑے کے رخ کو پلٹایا، میدان سے بھاگنے لگا۔ ابلیس نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ جو ماں نے حیدر رکھا یہ وہی حیدر تو نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پلٹ کے آیا، کہا کون حیدر؟ کہا ابو طالب کا بیٹا حیدر۔ اب ٹھنڈا ہو گیا، کہا میری ماں نے یہی کہا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا حیدر تیرا قاتل ہوگا، تجھے قتل کرے گا۔ پھر واپس جانے لگا، ابلیس نے پھر بھٹکایا۔ کہ اگر حیدر نام ہے، ماں نے کہا بھی ہے، تو کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنا بڑا پہلوان ہوں، میرے مقابل میں آج تک کوئی نہیں آیا، ایک اگر حیدر بھی آ جائے تو کیا مذائقہ ہے، آج حیدر سے بھی لڑوں گا۔
اس کی موت اسے کھینچ کے لے آئی۔ مولا نے کہا دیکھ میری 3 شرطیں ہیں، کا بیان کیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، میں تیری جان بخش دیتا ہوں۔ اس نے کہا ناممکن ہے، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو پھر میدان سے بھاگ جا، تجھے مہلت دیتا ہوں۔ کہا اگر بھاگوں گا تو میری قوم میں میری کیا ویلیو رہیں گی، کیا پوزیشن رہے گا، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا اچھا تو لڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے لڑ، میں کبھی بھی کسی پر بھی پہلے وار نہیں کرتا، تجھ کو موقع دے رہا ہوں، تو وار کر۔ اس نے پہلا وار کیا، علی نے وار کو رکایا، اس سے تلوار چھوٹی زمین پر گری۔ مولا نے کہا اٹھا لے۔ دوسری مرتبہ وار کیا، پھر تلوار چھوٹی زمین پر گری۔ علی نے کہا پھر اٹھا لے۔ کئی مرتبہ تلوار اس سے چھوٹی، مولا نے موقع دیا، اس نے تلوار کو اٹھایا، ہمیشہ علی پر وار کرنے لگا۔ آخر میں مولا نے کہا اب تو سنبھل، اب میں وار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے وار کیا علی نے، مرحب کے 2 ٹکڑے برابر کے کر دیے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ پتھر و علم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے حاضر، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ صلوات بھیجیے محمد و آلہ۔ اس کا گلا کاٹا مولا نے، مرحب کا گلا کاٹ کے لا رہے تھے۔ ادھر جنگ مولا سے مرحب کی ہو رہی تھی، سرکار دو عالم نے ایک انعام رکھا۔ کیا انعام رکھا تھا پیغمبر اسلام نے؟ سرکار نے اعلان کیا تھا جو بھی علی کی فتحیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے لا کے سنائے گا، وہ جو مانگے گا اسے میں دوں گا۔ ادھر علی فتحیاب ہو کے اس کا سر کاٹ رہے تھے، سلمان خیمے میں گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی کامیاب ہو گئے، دشمن کا سر کاٹ کے لا رہے ہیں۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں، اس کے سر کو کاٹ کے لا کے سرکار کے قدموں میں علی نے ڈال دیا۔ کہا یا علی در خیبر کو اکھاڑ کے لاؤ۔ علی گئے، خیبر کا دروازہ سونے کا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ 40 آدمی کھولتے تھے، 40 آدمی بند کرتے تھے۔ علی نے 2 انگلیوں کے اشارے میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، دروازہ لا کے پیغمبر اسلام کی قدموں میں ڈال دیا۔ حکم ہوا، پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی
اس کے برابر کے حصے کرو، ٹکڑے برابر کے کرو۔ علی نے برابر کے ٹکڑے کیے، کہا سب کو ایک ایک دے دو۔ علی نے سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا۔ سرکار نے کہا یا علی آپ 2 ٹکڑے رکھ لو۔ علی نے 2 ٹکڑے رکھے، خیمے سے باہر آئے، سارے لوگ پیغمبر اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں، خیمے میں سرکار تقسیم کر رہے ہیں۔ جیسے ہی علی باہر آئے، سلمان بھی باہر آ گئے، علی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مولا نے کہا سلمان تم کو یاد نہیں ہے؟ کہ کیا یا مولا کیا یاد نہیں؟ کہ سرکار نے اعلان کیا تھا جو مانگو گے دوں گا، جاؤ سرکار سے مانگو۔ سلمان نے کہا کیا مانگوں؟ حاکم جنت کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، جنت سے زیادہ اور کیا ہے؟ یا علی آپ کے قدموں میں جنت ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہ سلمان جاؤ میں ایک سوال دیتا ہوں وہ مانگو۔ مولا نے کہا جاؤ پیغمبر اسلام سے کہو یا رسول اللہ، قرآن مجید میں ہے کن سے فیکون کہنے نہ پایا 18,000 دنیا کو اللہ نے خلق کر دیا، وہ ساری 18,000 دنیا کی ایک ایک مسجد کی سیر مجھے کروا دو۔ خوش ہو کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں سلمان گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا۔ ہاں سلمان میں نے وعدہ کیا تھا، مانگو۔ کہا اللہ نے کن سے فیکون کہنے نہ پایا 18,000 دنیا کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا، وہ 18,000 دنیا کی ایک ایک مسجد کی سیر کروا دیجئے۔ سرکار مسکرانے لگے، سلمان یہ تمہارا سوال نہیں ہوتا، یہ تو تمہارے استاد نے تمہیں یہ سوال بتایا ہے۔ پیغمبر نے کہا تیرے استاد کے میں صدقے۔ اچھا جاؤ خیبر کے قلعے پر چڑھو، پہاڑ تھا ریتیلا، اور چوٹی پر جا کے میرا نام لے کے یا محمد کہہ کے ٹھوکر مارو تو زینے نکلیں گے، وہ زینوں پہ اتر جانا، 2 فرشتے ملیں گے، ایک ایک مسجد کی سیر تمہیں کروا دیں گے۔ سلمان گئے، خیبر کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہے کہ سلمان نے ٹھوکر لگائی، زینے پیدا ہو گئے، سلمان اترنے لگے، اندر تک اترا، سلمان نے دیکھا 2 فرشتے ہیں، انسانی ہیکل میں ہیں، انہوں نے کہا آؤ سلمان ہمیں حکم ہوا ہے کہ تمہیں 18,000 دنیا کی ایک ایک مسجد کی سیر کروا دوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں اب بنی ہیں؟ یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ نے مسجدوں کو 18,000 دنیا میں بنا دیا تھا۔ 18,000 دنیا کی مسجدوں کی سیر کروایا دونوں فرشتوں نے۔ جس مسجد میں سلمان جاتے وہاں وہ مسجد بھری ہوئی رہتی اور اس پر خطبہ علی دیتے تھے۔
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہر جگہ علی خطبہ